ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی اور ان جیسے جتنے بھی افراد ہیں، ان کی شخصیت اتنی جامع اور ہماگیر شخصیت ہے کہ جن کے اوپر گفتگو کرنا اور جن کی توصیف کرنا مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے جو ہے وہ ایک نہایت لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی ملت کے معمار تھے۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی صرف مسئلے کو، ملت کی مشکلات کو، ملت کی آفات کو اور اس کی بیماریوں کو صرف جانتے نہیں تھے، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ ان کے حل کے لیے، ان کے علاج کے لیے تدبیر کیا کرتے تھے اور اس کے لیے سرگردہ رہا کرتے تھے، دن رات کوشش کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ بسیج ہیں کہ جس کے لیے آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ بسیج لشکر مخلص خداست۔ بسیج ایک ایسا لشکر ہے جو خالصتاً خدا کے لیے کام کرتا ہے۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی نے سلطانوں کے اور اپنے وقت کے حکمرانوں کے محلات میں جگہ نہیں بنائی، اپنی وہاں پہ مقام نہیں بنایا، بلکہ وہ ہمیشہ صحرائی طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے، وہ مشکلات سے ٹکراتے ہوئے، وہ معاشرے میں پیدا ہونے والی حکمرانوں کی طرف سے جو مشکلات تھیں اس سے ٹکراتے رہے، اور انہوں نے اپنا بسیرا چٹانوں پہ کیا ہوا تھا۔ در حقیقت وہ اقبال کا وہ شاہین تھے کہ جس کے لیے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی مسلسل ملت کی کو مسائل سے نکالنے میں، نوجوانوں کو تربیت کرنے میں، ان کے شعور کو بیدار کرنے میں اور ان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہتے تھے اور مسلسل کوشش کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے نوجوانوں کے اندر انقلاب اسلامی کو صحیح طور پر آشنا کیا، صحیح روح ان کے اندر پھونکی اور ان کو ایک نیا شعور عطا کیا۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی جو ہے نئی تدبیر رکھتے تھے، نیا شعور رکھتے تھے، نئی فکر رکھتے تھے۔ جیسا کہ آپ صرف گفتار تک نہیں تھے، خطابت، بعض لوگ خطابت بہت اچھی کرتے ہیں، بعض لوگ نصیحت بہت اچھی کرتے ہیں، بعض لوگ تبلیغ بہت اچھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جہاں ایک خطیب بہت اچھے تھے، دل سوز خطیب تھے، مؤثر خطیب تھے، ڈاکٹر صاحب جہاں پر ایک اچھے مبلغ تھے، وہاں پہ عملی زندگی کے اندر میدان عمل میں وہ ایک صحیح اور بامعنی قسم کے عامل تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی وہی مرد مومن تھے جسے ڈاکٹر علامہ اقبال نے پیش کیا۔ اور آپ جہاں مومنین کے لیے اور ان کے قلوب کے لیے سکون کا باعث تھے، وہاں منافقین اور کافروں کے لیے ہمیشہ میدان کارزار میں حاضر رہتے تھے اور ان کے قلوب کے لیے اضطراب بنے ہوئے تھے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شہادت کا سبب بنی۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی شہادت کے خواہاں رہتے تھے، وہ شہادت کی طلب رکھتے تھے، وہ خدا سے لقاء کے مشتاق تھے۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ بستر کے اوپر کھانس کھانس کے مر جاؤں، مجھے خدا کی راہ میں شہید ہونا اور شہادت جو ہے وہ زیادہ اہم معلوم ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو ڈاکٹر محمد علی نقوی کی خدا نے دعا کو قبول کر لیا، اور اضطراب جو آپ کفار کے لیے بنے ہوئے تھے اور منافقین کے لیے بنے تھے اور ہر ظالم اور ستمگر کی آپ آنکھ کا کاٹا تھے، جس کی وجہ سے آپ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ہم خدا بند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدا بند متعال ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی کو ائمہ معصومین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے اور ہمیں ان کی راہ کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب